اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأضلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم لا يجدون عنها محيصا۔ لعنہ اللہ۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ مؤنث کے نام سے ان کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ پکارتے ہیں، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو شیطان ہیں اور سرکش ہیں۔ سرکش شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں سے ایک مقرر حصہ وصول کروں گا، یعنی لأضلنہم، ان کو گمراہ کروں گا، آپ کے راستے سے بہکاؤں گا، ولأمنینہم، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو یقیناً ضرور بالضرور امر کروں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ چیریں گے چارپائیوں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، نتیجتاً یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی خلقت کو بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے بھی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنا لیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو یقیناً بہت واضح نقصان میں وہ پڑ گیا۔ اب شیطان جو ہے یعدہم ویمنیہم، ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے نجات کی کوئی راہ یہ نہیں پائیں گے۔ شیطان کا ذکر ہو رہا ہے سامعین اکرام کہ جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے، اور یہ ایسی عقل ہے، ایک ایسی چیز ہے، سمجھ جو ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں، نیکی کا بھی، بدی کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ یہ حق اور باطل میں تھوڑی سی تمیز کر سکتی ہے، اور یہ عقل ہی ایسی چیز ہے کہ اس پر ہماری نجات یا پکڑ ہوگی، کامیابی یا ناکامی کا باعث جو ہے یہ عقل کا استعمال یا اس کا استعمال نہ کرنا ہی بناتا۔ اگر ہم نے عقل کو استعمال کیا اور سمجھ سے کام لیا، عقل سے سمجھ سے کام لیا، تو ہمیں سیدھی راہ جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی معلوم، اور گمراہی سے ہم بچ جائیں گے۔
لیکن اگر عقل کو استعمال نہ کیا، گمان سے کام لیا، اٹکل سے کام لیا، تو پھر یہ ہے کہ نجات مشکل ہوگی۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ اٹکل اور گمان سے کام لے رہا ہے۔ انہم الا یظنون وانہم الا یخرسون، او کما قال، یخرسون اٹکل سے کام لے رہے ہیں، یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ ایک جو بھی میرے سامعین ہیں، میں یہ گزارش کروں گا، عقل سے کام لیں، اٹکل سے کام نہ لیں، اور گمان سے کام نہ لیں۔ گمان مطلب غیر یقینی، ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، نہیں، یقینی بات۔ قرآن جو ہے ہمیں یقینی بات بتاتا ہے، حق بات بتاتا ہے، اور باطل کی ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے۔ تو میں عقل کی بات کر رہا تھا سامعین اکرام کی، عقل جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نفس جو میں نے پیدا کیا ہے، اس کو میں نے جو برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اس کی بدی اور نیکی کا میں نے اس کو الہام کر دیا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ نیکی اور شر اس میں تمیز کر سکے، نیکی کیا ہے، شر کیا ہے۔ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دنیا مزین ہے اور یہ ہمیں اچھی لگتی ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ایک دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل اور فکر اور شعور، تفکر، تدبر، تعقل، اس سے کام نہیں لیتے۔ شیطان جو ہے ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اور کمزور جگہ سے یہ حملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بادشاہ یا کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، تو اس جگہ سے حملہ کرتا ہے جہاں سے وہ ملک والے، وہ افواج اس پہلو سے ناواقف ہو، یعنی ناواقف، اور ایسی کمزور جگہ سے جہاں دفاع جو ہے کمزور ہو، وہاں سے وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ دنیا اور ما فیہا، یہ ایک تو سامعین کرام ہم ظاہر جسم میں رہ رہے ہیں، تو یہ تو یعنی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عقل ہے اور جو ہماری نظریں ہیں، جو کان ہیں، جو بھی ہیں، یہ ظاہر کو دیکھتی ہیں، اور عقل انہی چیزوں کو تسلیم کرتی ہے، یعنی پہلی اس میں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کو یعنی ہماری خواہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم کائنات میں غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، تم کون ہو، اپنے آپ کو پہچانو، اور پھر اپنی پہچان کے ذریعے میری پہچان حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم خوب عقل سے کام لو، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب۔ یہ یعنی ایک جگہ یہ جملہ نہیں استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو عقل فہم والے ہیں، عقل والے ہیں، وہ لوگ۔ سامعین کرام، تو عقل اور فکر سے کام لینا چاہیے۔ یہ شیطان کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ شیطان ایسی چیز ہے کہ یہ یعنی اس پہ اگر میں بات شروع کروں تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن شیطان کی ایک حیثیت ہے، یعنی شیطان انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، لمت الشیطان و لمت الملک۔ اور پھر اس حدیث کو یاد کر لیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑ رہا ہے، نفس ہے۔ بہرحال یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں
کہ ضرور آپ کو یعنی خیر اور شر تو اس کائنات میں موجود ہے، نیکی اور بدی کی قوتیں موجود ہیں۔ شیطان جو ہے بدی کی قوت ہے، گمراہی کی قوت ہے، اور گمراہ کرنے کی ڈیوٹی اسی کے ذمے ہے۔ جو انسان گمراہی کا راستہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بھی رحمان کے ذکر سے، رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو نقید لہو شیطانن، اس کا ایک شیطان، اس کو میں ساتھی بنا دیتا ہوں، شیطان کو ایک مقرر کر دیتا ہوں شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِين، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اس کو وہ سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اس وقت نفس اور شیطان میرا موضوع نہیں ہے سامعین اکرام، میں تو شیطان کا چونکہ ذکر آیا ہے تو ایک ضمنی طور پہ اس کا ایک تعارف میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے جو مخلص بندے نہیں ہوتے، اس کا وار جو ہے انہی لوگوں پر چلتا ہے، یعنی جو اپنی عقل اور سوچ اور فکر کو استعمال نہیں کرتے، گمان سے کام لیتے ہیں، اٹکل سے کام لیتے ہیں، تو ان پر ان کا وار چلتا ہے۔ شیطان کا وار ان لوگوں پر چلتا ہے جو اٹکل اور گمان سے کام لیتے ہیں، تفکر، تعقل، تدبر نہیں کرتے۔ جبھی تو کہا ہے کہ فکر ساعتن، یعنی ایک لمحے کی فکر جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فکر کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے، عبادت تو مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے تو کرتے جائیں گے۔ فکر کے بعد عبادت کی جائے تو اس کے کچھ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ اگر ظاہری طور پر عبادات کر رہے ہیں تو اس کے وہ نتائج معاشرے پر مرتب نہیں ہوتے۔ ہم نے سامعین اکرام جو دین کو اختیار کر رکھا ہے نا، تو یہ یعنی بغیر سوچ و فکر کے ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی عقل استعمال نہیں کی ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ بس قد وجدنا آباءنا لہا عابدون، وہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی جو ہم نے اپنے بڑوں سے پایا ہے اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ یہ کافی جگہ قرآن میں یہ مضمون آئے۔ تو ہم بھی اپنے بڑوں کو جس مذہب پہ پایا ہے، اگر ہم یہودی کے گھر پہ پیدا ہوتے تو آج ہم یہودی ہوتے، عیسائی کے گھر پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے۔ آپ دیکھیں بہت سے عیسائی بس رہے ہیں، بہت سے یہودی بس رہے ہیں، بہت سے ہندو ہیں، بہت سے سکھ ہیں۔ یہ لوگ نئے نئے ہندو اب نہیں بن رہے۔ ویسے میں ایک بات کروں تو بس یہ جس گھرانے میں پیدا ہو جاتے ہیں اسی گھرانے کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں سامعین اکرام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حقیقی ایمان اس وقت ہمیں نصیب ہوگا جب ایمان ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ابھی تو ایمان ہماری زبان پہ ہے، بڑے شوق سے کلمہ پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن زبان ہے یہ بس۔ اس کے ہمارے جو اکثریت، ہم میں سے جو لوگ، ہم لوگوں کی اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک روایت بن گئی ہے، نماز بس ایک عادت بن گئی ہے، نماز عادت بن گئی ہے، روزہ عادت بن گیا ہے۔ جو لوگ نہیں چاہتے وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اور بعض صاحب حیثیت لوگ تو حج بھی نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بہت بہت ہی سرمایہ دار حج کی سعادت سے محروم ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ کوئی حج کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دین رسمی طور پہ قبول کیا ہوا ہے۔ قبول کیا ہوا ہے، ہمارے ماں باپ نے، ہم نے 2-3 سال سے کہ جو تھے ہمیں کلمہ ازبر کرا دیا،
بغیر سوچے سمجھے آج بھی ہم وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھ کے تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں، روزے رکھ کے فلمیں دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور حج کو جب جاتے ہیں تو کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ایک پلازے میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے پلازے میں جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرنے لگتے ہیں، لفٹ کے مزے لیتے ہیں، اور بس ظاہر ہے کہ وہاں بڑے بڑے سٹور ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، تو جو پیسے والے لوگ ہیں بس وہ نماز پڑھ کے پھر شاپنگوں میں لگ جاتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں مل رہی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں مل رہی، یعنی اپنا وقت وہ سارا اس میں بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی یہاں بات ہو رہی ہے، شیطان نے چند باتیں اللہ تعالیٰ سے کی تھیں۔ ایک میں شروع سے شروع کرتا ہوں، لعنہ اللہ، اور یہ مضمون مربوط ہے پچھلی آیت سے، ان یدعون الا شیطان مریدا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، یعنی اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ کل اس پر ہم نے بات کی تھی، اور وہ شیطان، وہ سرکش شیطان جو ہے وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ لعنتی ہے، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہوئی ہے۔ تو لعنتی شخص کی جو ہے وہ دوستی کو اختیار کر لیتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بات یہ ہے کہ اس نے روز ازل مجھے چیلنج کیا تھا اور یہ کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کے جو بندے ہیں، جو آپ کی مخلوق ہے، اس میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے یہ میں ضرور حاصل کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ یہاں تو ایک نصیبا مفروضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ ہے کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کروں گا۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، بہت اکثریت کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے اے اللہ تعالیٰ۔ تو مختلف اس کے چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جس مردود نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، ہمیں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے چیلنج کو قبول کر کے ثابت کرنا ہے کہ نہیں شیطان، تم ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے، تم جو وعدے کر رہے ہو، تم جو ہمیں سنہرے خواب دکھا رہے ہو، یہ سارے جھوٹے ہیں، ہم تمہاری کہنا نہیں مانیں گے، تمہارے راستے پر نہیں چلیں گے، تم سے دوستی نہیں کریں گے، یہ ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو لعنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی دھتکارا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو، تو ہم کیوں اس سے دوستی بنائیں، کیوں اس سے محبت کی پینگیں بڑھائیں؟ وہ تو لعنتی ہے، تو لعنتی سے دوستی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہاں آگے آیت ہے مَن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، بھی آتے ہیں اس پہ۔ تو اب اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے جو مخلوق ہے اس سے ایک معتدد بہ حصہ لے لوں گا، ایک خاصا حصہ جو ہے ان کو میں گمراہ کروں گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ، اس کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ اب شیطان لعنتی شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہمیں گمراہ کرنا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، امیدیں باطل چیزوں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ شیطان وہ میرے حکم پر چارپائیوں کے کان کو چیریں گے۔ یہ اس وقت سامعین کرام ایک رواج تھا، انہوں نے اپنے لیے ایک دین کا حصہ بنا لیا تھا کہ جو اونٹنی جو ہے 4 بچوں کے بعد، 4 نر کے بعد ایک مادہ کو جنے، تو وہ جو ہے
اس کو پھر وہ سانڈ کہہ کے مختص کر دیتے کہ اس سے ہم اب کام نہیں لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے، جہاں جس کھیت سے مرضی آئے چرے، جہاں جائے جو کرے، ہم اس پر کوئی نہ اس کو حلال کریں گے، نہ کچھ کریں گے، نہ کچھ کریں گے، نہ اس کا دودھ پئیں گے۔ مختلف انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھی۔ پھر ایسی جو یعنی اس کا گوشت جو ہے وہ ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں یعنی حرام حلال، یہ ان انسانوں نے شیطان کے کہنے پر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تھا اور خود ہی تفصیلات مقرر کر دی تھی۔ تو فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَامِ، یہ چارپائیوں کے کانوں کو چیریں گے، مطلب چیر کے جس جانور کے کان چرے ہوں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ سانڈ ہے۔ سانڈ ایک مخصوص لفظ ہے کہ یہ وقف ہے، اس سے ہم کوئی کام نہیں لیں گے اور یہ آزاد ہے، جہاں مرضی آئے منہ ڈالے، کھائے چرے، تو ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کان چیرنا جو ہے ایک علامت، اس وقت ایک علامت تصور ہوتی تھی کہ یہ اب اللہ کی راہ میں وقف ہے، ہم اس سے کچھ کام نہیں لیں گے اور نہ اس کی کوئی روک ٹوک ہوگی کہیں بھی کھانے سے۔ آج کل بھی یہ ہوتا ہے یہ ہندوستان میں آپ کے، لیکن وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا تو یہ تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ سامعین اکرام، مختلف معنی اس کے بیان ہوئے ہیں، لیکن فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس سے وہ کام نہیں لیں گے، اس سے الٹا کام لیں گے، اس کے خلاف کام لیں گے۔ سامعین اکرام، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ نے مخلوق کو، اور وہ مخلوق جو کہ خاص مخلوق ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، یعنی باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان یعنی انسان شیطان کے ورغلانے پر اس نے اپنی خلقت کو تبدیل کر لیا ہے۔ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بلند ترین مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو میرا یہ راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، اے انسان میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے پر چل کر مجھ تک پہنچ جاؤ۔ سامعین اکرام، تھوڑی توجہ کریں کہ اللہ کی مخلوق اگر اللہ کے بتائے ہوئے مقصد جو کہ اللہ ہے بذات خود، اگر یہ انسان اگر ایسا کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا اور اللہ کے راستے پر جوق در جوق یہ مخلوق چلتی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے وہ پورا ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا۔ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر یہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی خلقت کو، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ مخلوق اجتماعی طور پہ الا ماشاء اللہ، کیوں الا ماشاء اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو دنیا میں لوگ بس رہے ہیں، بہت سی جو اربوں کی تعداد میں ہیں، تو یہ جو انہوں نے اپنے مقصود کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے
اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا ہے۔ اللہ نے اس لیے تو مخلوق میں پیدا نہیں کی تھی کہ یہ شیطان کے راستے پر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ مخلوق اس لیے پیدا کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کر لے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے اور چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے۔ یہ اللہ کی رضا تھی، اس کی خلقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ مخلوق اللہ کو مقصود واحد تسلیم کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑتی، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا۔ لیکن اب اس نے بجائے اس کے کہ رسول کی آواز پر یہ کان دھرتی، اس نے شیطان کی آواز پر کان دھر لیے اور باطل امیدیں دلائیں اسے، باطل مقاصد کی طرف شیطان نے ان کو متوجہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی، وہ انہوں نے تو اپنے رخ تبدیل کر کے اللہ سے اپنی توجہ ہٹا کے شیطان کی طرف کر لی، دنیا کی طرف کر لی، سفلی نفسانی خواہشات کی طرف کر لی۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، انہوں نے تبدیل کر دی اللہ کی خلقت۔ بڑے افسوس کی بات ہے سامعین کرام کہ ہم نے اللہ کا جو منشا تھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ کی منشا کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا اللہ آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلقت ہے، یہ تخلیق کا مقصد ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ بن جائے، اللہ کا خلیفہ بن جائے، اس میں اتنی اہلیت موجود ہے۔ لیکن اگر یہ انسان لعنتی شیطان کے کہنے میں آ کر اس نے اگر اپنا رخ اپنے رب سے پھیر کر لعنتی دنیا کی طرف کر لیا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا کہ اپنا رخ ہٹا لو اللہ تعالیٰ سے، دنیا کی طرف پھیر لو، دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کتنی خوبصورت لڑکا ہے، کتنا وجیح جوان ہے، کتنا خوبصورت گاڑی ہے، کتنا خوبصورت بنگلہ ہے، کتنی خوبصورت پلاٹ ہے، کیسے سونے چاندی کی ڈھیریاں لگی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کی طرف متوجہ ہو، جو باقی رہنے جانے والی چیز ہے اس سے رخ پھیر کے اس طرف کر لو، تاکہ میں اور تم دونوں جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اولئک مأواہم جہنم، یہ خلقت کی تبدیلی ہے سامعین کرام۔ اور بھی ہیں، مطلب جو اس کی تفصیلات آتی ہیں وہ میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ وہ خلقت، لیکن یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے کہ جو حقیقت ہے آپ نے اس سے رخ پھیر کر دنیائے ذلیل دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی خلقت میں آپ تبدیلی نہیں، بجائے اس کے کہ آپ خلیفۃ اللہ بن جاتے، اللہ کو مقصود مان کر، قرآن کو ہدایت تسلیم کر کے، رسول کو رہنما تسلیم کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر آپ تن من دھن قربان کر دیتے اور اسی کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اپنی زندگی گزارتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے،
آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیف ما انا من المشرکین. میں اپنا رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہوں جس نے زمین اور آسمان پیدا کی. میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے. یہ تو اگر ایسا ہوتا، یا اگر آپ بھی ایسا کر لیں گے تو شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا، اور رب کا فرمان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. دیکھو میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی جو مخلوق ہے خلقت کو تبدیل کر دیں گے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے اس سے رخ پھیر کر باطل مقاصد کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اب یہ لوگ تو یعنی اللہ کی منشا کو انہوں نے فراموش کر دیا. خلیفۃ اللہ بننے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھی اس سے کام نہ لیا، اس کو پانی نہ دیا، وحی کا پانی نہ پلایا، وہ پودا مر گیا، اپنی موت خود مر گیا، کیونکہ آپ تو وحی کا پانی نہیں پلا رہے. اگر آپ اس کو وحی کا پانی پلاتے، یہ وحی کا پانی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ خوب وضاحت کر دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل ہوا ہے. یہ وحی کا پانی سامعین کرام یہ ہمارے لیے ہے، یہ اس میں ہماری زندگی ہے. اگر اس کو ہم اپنے دل کو اس سے سیراب نہ کریں، دل کی زمین کو اس وحی کے پانی سے، وحی کے نور سے سیراب نہ کریں، یہ زمین جو ہے بنجر ہو جائے گی، یہ مردہ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ پانی آپ نے اس کو پلا دیا تو پھر یہ اس میں جو لا الہ کا درخت، وہ بوٹا اگر آپ نے لگا دیا اس میں، تو یہ یعنی اس سے ایک پودا نکلے گا، درخت بنے گا، اور ایک پھلدار درخت بن جائے گا. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت تبدیل کر دیں گے. یہ اللہ کی منشا تو یہ نہیں تھی. یہ دنیا جس طرف آج جا رہی ہے، اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا کے غیر اللہ کے لیے یہ زندگی گزار رہی ہے. یہ تو شرک ہے سامعین کرام. اللہ کے لیے اگر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اگر غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ ہستیوں کے لیے آپ نے یہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اس میں سب سے پہلے آپ کا ظاہر جسم ہے، نفس ہے آپ کا. مائی لائف اور مائی رولز، یا مائی سٹائل، مائی لائف اور مائی سٹائل، یہ نعرے ہیں آج کل نوجوانوں کے کہ میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جیوں گا. اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں ہے سامعین کرام، یہ بڈھوں کی بھی بات ہے. یہ بڈھی عورتیں بھی اس طرح کہتی ہیں. ہر انسان ایسا، نفس ما کم تر نیست از فرعون را، میرے نفس فرعون سے کم تھوڑی ہے. ہم میں سے ہر شخص فرعون بنا بیٹھا ہے. میں کیا چیز ہے میں؟
تم اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے۔ آپ اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو، دین زندگی طرز زندگی اس کے لیے خالص کر دو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ایک وارننگ دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے سوا تو وہ واضح نقصان میں پڑ جائے گا۔ من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، یعنی شیطان کے کہنے پر چلنے لگا، شیطان کے وعدوں پر بھروسہ کر لیا، شیطان کی طرف رخ پھیر لیا، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ اللہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کو ہم اپنا ساتھی بنا لیتے اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کافی ہے اللہ میرے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، اللہ سے دوستی کی جوت جگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے ایسے لوگوں کو جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو میرے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ پھر یہ دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہے اور جو صاحب تقوی ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ اللہ سے دوستی بنانی چاہیے، اللہ کو اپنا دوست، اپنا مولا، اپنا کارساز سمجھنا چاہیے۔ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پر، آمنت باللہ، اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، محتاط زندگی گزارنا شروع کر دیں، ہر ہمہ وقت ہمہ جہد تقوی کی روش، محتاط، تو پھر تو اللہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو، آپ کا ایمان باللہ بھی نہ ہو، آپ نے تقوی کی روش بھی اختیار نہ کی ہو، اور آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، ان دونوں چیزوں کو اختیار نہ کر کے ایمان باللہ اور تقوی کی روش، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ تمن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، میں ایک شیطان اس پر مقید کر دیتا ہوں، مسلط کر دیتا ہوں، فہو لہ قرین، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر گمراہی در گمراہی، گمراہی در گمراہی، پھر یہ ہوتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، مضمون وہی ہے صاحبین کرام، شرک کا مضمون ہے۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، یہ خسران مبین کا معنی کیا ہے؟ نقصان، واضح نقصان، واضح نقصان۔ ایک دکان ہے، آپ نے اس میں 1 کروڑ روپے کا سامان لگا دیا،
1 سال بعد آپ نے جب حساب کتاب کیا تو آپ کی دکان میں جو اصل زر تھا وہ صرف 50,000 روپے کا رہ گیا تھا، باقی سب غدر بوت ہو گیا، باقی سب نقصان ہو گیا۔ سرمایہ آتا رہا غائب ہوتا رہا، سرمایہ آتا رہا غائب ہوتا رہا۔ 99,50,000 روپے آپ نے 1 سال میں کھو دیے، یعنی منافع تو چھوڑ دیں، منافع تو ہوا ہی نہیں، جو اصل زر تھا وہ بھی گیا۔ یہ خسران مبین ہے، فقد خسر خسران مبین۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی، اس میں ایک بہت بڑا سرمایہ حیات۔ سرمایہ حیات کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس جسم کی قوتیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، قوتیں ہیں اور وقت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ضائع کر دی۔ نہ آپ نے اختیار کو اللہ کی مرضی سے استعمال کیا، اپنی مرضی سے استعمال کیا، شیطان کی مرضی سے استعمال کیا، شیطانی خواہشات پر عمل کرتے رہے۔ یعنی پھر ظاہر ہے کہ آپ نے جب شیطان سے دوستی اختیار کر لی، یعنی شیطان کے نفس کے کہنے کے مطابق زندگی آپ نے گزاری، آپ نے وہ قوتیں بھی ضائع کر دیں، آپ نے وہ وقت بھی ضائع کر دیا۔ جب موت کی آندھی آئی، آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو فقد خسر خسران مبین، اس نے نقصان، واضح نقصان اٹھا لیا، اب پھر کوئی مداوع نہیں ہے اس کا۔ سامعین کرام، پھر تو ہم بہت افسوس کریں گے، لیکن افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا جو وقت ہے ہمارے پاس، اس میں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب لیکن جب موت کی آندھی چلے گی تو پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ مہلت کا وقت گزر چکا ہوگا۔ مہلت کا جو وقت ہے سامعین اکرام، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، لیکن غلطی میں نہ پڑے۔ آپ کو اپنی روش بدلنا ہوگی، آپ کو اپنا عقیدہ بدلنا ہوگا، آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا جیسے کہ حق ہے ایمان کا۔ آپ کو اللہ کو اپنا مقصود واحد تسلیم کرنا ہوگا، آپ اللہ سے شدید محبت کرنی ہوگی، آپ کو اللہ اپنا مطلوب واحد بنانا ہوگا اللہ کو، تو تب یہ کامیابی ہوگی۔ تو تب تھوڑے عمل سے بھی، اگر آپ نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، تھوڑے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ مثالیں گزر چکی ہیں۔ ایک صحابی تھے، احد کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ یعنی جنگ کے لیے تشریف لائے، جتھے میں نہیں تھے، لیکن اچانک تشریف لے آئے، ایمان لے آئے، اور لڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دی۔ نہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خیرات دی، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، جنت میں چلے گئے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے آج بھی، مطلب ایک انسان اگر توبہ اللہ کی راہ میں خلوص سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے، اور پھر زندگی نے اسے مہلت نہیں دی، یہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بس نیت اس نے کی، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ عمل کی تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ خون بہائیں، ضروری تو نہیں ہے، میں یہ ایسے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی موقع نہ بھی ملے تو نماز آپ نے نہیں پڑھی تو بخشش نہیں ہوگی۔
ضروری نہیں ہے کہ موقع نہ ملے اور آپ نے حج نہیں کیا تو پھر نہیں، موقع ملنے کی بات الگ ہے، لیکن موقع نہ ملے، آپ نے نیت بنا لی، ارادہ کر لیا، کامیاب ہے۔ لمبے چوڑے اعمال کی ضرورت نہیں، نیت کی ضرورت ہے اور ہجرت کی ضرورت ہے۔ المہاجر من حجر الخطایا۔ تو یعدہم ویمنیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ انسان کی کمزور دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر ان سے وعدے کرتا ہے، یمنیہم، ان کو امیدیں دلاتا ہے کہ عمل نہ کرو رسول تمہاری شفاعت کر دیں گے، عمل نہ کرو خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ امیدیں، باطل امیدیں اسے کہتے ہیں سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، یعنی بخشش کے بھی اس کے کچھ اصول ہیں، وہ اصولوں پر اگر آپ پورا نہ اترے تو پھر مشکل ہے کہ آپ کی بخشش ہو۔ ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو بھی ان سے وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کی دوستی سے ہم باز آ جائیں۔ یہاں تو دیکھیں ہم تو یہ یعنی دوستی کے الفاظ آئیں، من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو اب بعض لوگ کہیں گے یار ہم نے تو شیطان سے دوستی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ تم نفس کی بات نہیں مانتے، تم من چاہی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری دوستی تو شیطان کے ساتھ ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہو تمہاری دوستی تو یقیناً شیطان کے ساتھ ہے، تمہارا دوست شیطان ہے۔ کیا ہوا کہ تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے؟ کیا ہوا کہ تم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے؟ کیا ہوا کہ تم اس سے بات نہیں کر پا رہے؟ یہ تو باتیں ضروری نہیں ہیں، بس وہ تمہارا ساتھی بن گیا ہے، تم چاہو نہ چاہو، جب اللہ کی یاد کو تم نے بھلا دیا ہے وہ تمہارا ساتھی ہے، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو، بس وہ تمہارا ساتھی ہے، اور جہنم میں تم اور وہ دونوں اکٹھے جائیں گے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ جو ہیں دوزخ میں اکٹھے جائیں گے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی خلاصی کی ان کو راستہ نہیں ملے گا، خلاصی کا راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ یہ لا یجدون عنہا محیصا، خلاصی کا راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ ولا یجدون عنہا، اس دوزخ سے یہ شیطان اور ان کے پیروکار، یہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے چور دروازہ جس سے آپ نکل کے بھاگ جائیں۔ یا تو آپ جیل کو توڑ لیتے ہیں، مجرم جو ہے جیل کو آپ توڑ لیتے ہیں، لیکن وہاں تو آپ جیل کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امرہم اللہ، اس پہ تو بڑے سخت فرشتے ہیں، اور وہ تو ان کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ اس دوزخ سے خلاصی نہیں پائیں گے۔ سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ حقیقت کو ہم محسوس کر لیں، اور جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیں۔ یا تو ہم اللہ کے دوست ہیں یا ہم شیطان کے دوست ہیں، اور اس کی پھر علامات ہیں، اب یہ تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً شیطان آپ کا دوست بن گیا ہے۔ من مانی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان خواہشات پر دیگر لوگوں کو پہ منوانا چاہتے ہیں وہ ان خواہشات کو۔ یہ بالکل آسان بات ہے سامعین اکرام اپنا احتساب کرنا۔ اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں چاہتا۔ یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے، یہ نجات کی راہ نہیں ہے۔ نجات کی راہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو مقصود و مطلوب اور محبوب تسلیم کر اللہ کی رضا کے سامنے آپ سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، فَلَهُ أَجْرُهُ، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں جو حقائق ہیں، ان حقائق کو نظر انداز اگر آپ کر بھی دیں لیکن ان کے نتائج سے آپ خلاصی نہیں پا سکتے۔ لا یجدون عنہا محیصا، اس جہنم سے جو آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے میں آپ اس میں داخل ہوں گے، اس سے کوئی نجات کی راہ آپ کو نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔